بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں انوکھا انداز۔ میں آپ کا ہوسٹ جمال صدیقی، امید کرتا ہوں آپ خوش و خرم ہوں گے۔ ناظرین کرام، آج ہم جس ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں، نیوز ہے، اس کے اوپر پھر حقائق پہ مبنی تبصرہ ہوگا۔ وہ آخر ہے کیا؟ شیعہ سنی فسادات کی کہانی کو دہرایا جانے کی پیشن گوئی کی جا رہی ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ اس وقت طالبان نے جس طرح کی کابینہ بنائی ہے، جس سے ایران پریشان ہے، ایران کی طرف سے بیانات آ رہے ہیں مسلسل، ان کا میڈیا انڈیا کی طرز کے اوپر کام کر رہا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ترجمان دفتر خارجہ ایران، انہوں نے بیان داغا، اور اس بیان کے داغنے کے بعد القدس فورس کے اسماعیل قانی بھی میدان میں اتر آئے۔ ان کا نام لیا جا رہا ہے اور رپورٹ کو پبلش کیے جانے کے بجائے کچھ نکات کے اوپر ڈسکشن جاری ہے۔ کہانی کچھ عجیب سا منظر پیش کر رہی ہے، کہیں حقیقی طور پر کیا بات ہے، اس کو ڈسکس کریں گے۔ دوسری جانب کل آپ کو ہم نے یہ بھی بتایا تھا کہ سابق صدر احمدی نژاد کے حوالے سے کہ جو انہوں نے جس طرح کی بیان بازی کی، انہوں نے اپنے اندرونی معاملات کو جو ہے وہ پاکستان سے جوڑنے کی کوشش کی، اور ابھی بھی جو کانی کا جو اسٹیٹمنٹ آیا ہے، القدس فورس جو ایکسٹرا یا جو ایکسٹرا آؤٹ آف دا کنٹری ٹیریٹریل فورسز ہیں، قدس کی رہنما ہیں، اس وقت لیڈر ہیں، انہوں نے کیا بیان دیا؟ اصل معاملہ یہ ہے، اور اس وقت بڑی کریٹیکل سچویشن ہے، کیونکہ یہ جو بیانات کا سلسلہ ہے اس نے ٹویٹر پہ لوگوں کو جنگ چھیڑ دی ہے، ساتھ میں چوبارے پہ سیاست ہونا شروع ہو گئی ہے۔ کہانی ہے کیا؟ ایک طرف ایران مدد کرتا ہے، دوسری طرف بیان دیتا ہے، اپنی عوام کو مطمئن کرنے کے لیے یہ کام کر رہا ہے، اپنی اکنامی کو اسٹیبل کرنے کے لیے یہ کام کر رہا ہے۔ ایک طرف دونوں محاذوں پہ کیسے کام کر سکتا ہے، جبکہ اسرائیل کے آرمی چیف نے کیٹاگوریکلی کہا ہے کہ ہم نے اپنا دفاعی بجٹ بڑھایا اس لیے کہ ہمیں ایران پہ حملہ کرنا ہے اور ہم نے اس کی تیاری کرنی ہے، اور یہ بہت بڑا ایک پلانڈ اٹیک ہوگا۔ اس کے بعد بھی اگر طالبان سے لڑنے کے لیے اس طرح کے بیانات دیے جائیں گے تو پھر اس کا حاصل وصول کیا ہوگا، اس کو تفصیل سے اپنی اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے، دیکھیں گے کہانی کس رخ پر ہے۔ نئے آنے والے ناظرین سے التماس ہے کہ اگر انہوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ضرور سبسکرائب کر لیں، اور لائک کریں، اور کمنٹ میں ضرور اپنی رائے سے آگاہ کیجیے، اور اس ویڈیو کو پورا دیکھیے گا۔ سب سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ پنجشیر کے واقعے کے اوپر سب سے پہلا بیان جو داغا گیا تھا وہ یہ تھا کہ پنجشیر میں آؤٹ آف دا بارڈرز کسی کی سپورٹ حاصل ہے اور وہاں پر یہ کام کیا جا رہا ہے۔ احمد مسعود نے باقاعدہ پاکستان کے اوپر الزام لگایا تھا، اس کے بعد متعدد ممالک کی طرف سے، جس میں بالخصوص نمبر 1 انڈیا آتا ہے، میڈیا نے رو کے لوگوں کو یہ یقین دلانے کی ناکام کوشش کی کہ پاکستان اس میں انوالو ہے۔ پاکستان کے ڈی جی ISI جنرل فیض حمید گئے وہاں پر اس لیے تھے کہ ان کی کابینہ کے ناموں کے اوپر دستخط کریں اور ان کو فائنلائز کریں۔ ساتھ میں پاکستان نے متعدد ہیلی کاپٹرز جو ہیں پنجشیر میں بم گرانے کے لیے اور ڈرونز ٹیکنالوجی دی ہے طالبان کو، تاکہ پنجشیر کو کیپچر کیا جا سکے۔ اگر تو ایک سوچنے کی بات یہاں پر یہ ہے کہ پاکستان نے ڈرون ٹیکنالوجی دی ہوگی تو کیا جہاز اوپر سے فلائی کرنے کے لیے دیے، ڈرانے کے لیے دیے، یا بم بھی مارے ہوں گے؟ کیونکہ پنجشیر کی عوام کے پاس، پنجشیر کے میں جو لوگ جنگجو تھے ان کے پاس ساز و سامان اسلحہ بھرپور تھا، تو ایک بھی جہاز کیوں نہیں مارا گیا، ایک بھی ڈرون کیوں نہیں ہلاک کیا، توڑا گیا، نشانہ بنایا گیا؟ اس کا جواب کوئی نہیں ہے مگر ایلیگیشن لگانے میں۔ خطیب زاد جو کہ ترجمان ہے ایران کے، انہوں نے بھی کہا کہ ہم ایگزامن کریں گے۔ ایگزامن اس لیے کریں گے کہ وہاں پہ ہزارہ کمیونٹی ہیں، اس کو خوش کرنے کے لیے یہ کام کیا گیا، جبکہ کابینہ میں شمولیت کے حوالے سے بیان اس کا دے دیا گیا ہے کہ صوبائی طور پر پنجشیر کو خود مختاری دی جائے گی اور وہاں کے ان کی اپنی لوکل اینٹیٹیز کو جو ہے وہ ٹاپ آف دا لسٹ لے کے آیا جائے گا۔ وفاق کے اوپر نمائندگی بن نہیں رہی تھی، جس کی وجہ سے انہوں نے کیٹیگوریکلی کلیئرلی اس چیز کا اظہار کیا، اور جو کہتے ہیں وہ کلیئر کہتے ہیں، مطلب اس میں کوئی دو رائے نہیں ہوتی۔ اب اگر ایران کو تحفظات تھے تو پھر ایران کو تحفظات اپنی عوام کو مطمئن کرنے کے لیے، اور ڈیفینیٹلی ہم یہاں پہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایران اس وقت بڑے نازک دور سے گزر رہا ہے، وہ طالبان سے کبھی بھی جنگ نہیں چھیڑ سکتا۔ دوسری جانب چاہے قدس فورس کے کتنے ہی لاکھوں جوان ہوں، 1 لاکھ جوان سے زیادہ ہیں نہیں، ڈفرنٹ محاذ پہ لڑ رہے ہیں، تو یہ ان لوگوں کے لیے اصل میں بات کو سمجھنے کی ہے جو کہ صرف اور صرف اس چیز کو ہوا دے رہے ہیں کہ شیعہ سنی فسادات ہونے جا رہے ہیں۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ ایک پولیٹیکل گیم ہے، گیمک ہے، ٹرک ہے
جو یوز کی جا رہی ہے اپنی اسٹیبلٹی کے لیے، اور ایران کر رہا ہے، ڈیفینیٹلی کر رہا ہے. طالبان کو بھی اس چیز کا معلوم ہے. اگر طالبان کو شیعوں سے اتنا مسئلہ ہوتا تو وہ اس وقت دوسرا کام یہ کر رہے ہوتے. انہوں نے تو بالکل ہی کوئی ایسی بات نہیں کی، رواداری کی مثالیں قائم کی ہیں. انفیکٹ محرم میں جلوسوں کو پروٹیکشن پرووائڈ کی ہے. تو یہ خاص طور پہ ان شرپسند عناصر کے لیے یہ بات تھی جو کہ چاہتے ہیں کہ یہ ہوا بھڑکے اور لوگ لڑنا شروع ہو، پاکستان میں بھی اس کی لڑائی بھی شروع ہو جائے. تو ایسا بالکل نہیں ہے، نہ ایران طالبان سے یا نہ طالبان ایران سے، کیونکہ دونوں کے مفاد میں یہ بہتر ہے. ہرات آپ کو معلوم ہے، ہرات وہ صوبہ ہے جہاں سے ایران کے مسائل حل ہوتے ہیں اور وہاں سے افغانستان کے مسائل بھی حل ہوتے ہیں، وایا ان ٹرمز آف کموڈیٹیز یا ان ٹرمز آف فیول جو سپورٹ کیا ہے. انفیکٹ وہاں پہ اگر یہی معاملات ہو رہے ہوتے تو ایران کبھی بھی ہوسٹ نہیں کرتا اپنے اندر طالبان اور اس وقت کی گورنمنٹ کے حوالے سے جو مذاکرات ہو رہے تھے. پنشیر کا معاملہ کچھ اور ہے، ان کی اپنی عوام کی طرف سے، اور خاص طور پہ جو سابق صدر احمدی نژاد اور ان کے چند ہواری ہیں جو چاہتے ہیں کہ ایران کے ابراہیم رئیسی کو سیٹ سے اتارا جائے، رہبر اعلیٰ کے خلاف سوالات ذہنوں میں لائے جائیں، ذہن سازی کی جائے، اور جو ان کا اپنا شرعی نظام ہے، جو ان کی اپنی شریعت ان کی نافذہ تشیع حضرات کی، وہ ختم کی جائے. اور اس کے پیچھے کون کار فرمائے یہ آپ بخوبی جانتے ہیں. میں اس کے بارے میں بتانا نہیں چاہوں گا، کیونکہ آرمی چیف اسرائیل کا وہ اس بیان کو یاد کر لیں کہ انہوں نے اپنا دفاعی بجٹ اور انہوں نے کہا ہم اٹیک کریں گے، حملے کے لیے تیار ہیں. تو وہ کون سا اٹیک ہے؟ بم سے اٹیک ہے؟ نہیں، یہ انتشار کا اٹیک ہے. ان کی اپنی عوام میں انتشار پیدا کر کے ان کے اپنے ہی رہبروں کے خلاف کر دیا جائے گا عوام کو، ان کے اپنے ہی علماء کرام کے خلاف کر کے ان کو بغاوت کرنے پہ اکسایا جائے گا. یہ بہت بڑی سازش ہے اور اس سازش کو سمجھنا چاہیے. یہ دونوں طرف سے، یہ مسلمان ملک جتنے بھی ہیں ان سب میں یہ گیم کھیلا جاتا ہے اور اسی کے اوپر کام کیا جاتا ہے، اور اسی سے ذہن سازی کی جاتی ہے ان معصوم لوگوں کی جن کو اس چیز کا بالکل بھی اندازہ نہیں ہوتا کہ ہم کس کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں اور کیسے کھیل رہے ہیں. بڑا یہی ایک امپورٹنٹ سوال یہاں پہ بنتا ہے کہ آپ خود جانتے ہیں کہ اگر ایران اور پاکستان کے درمیان تعلقات ختم ہو جائیں تو ایران کا کیا حال ہوگا. اکنامی اور ڈاؤن ٹو ڈرین ہونا شروع ہو جائے گی، کیونکہ جیونی کے اوپر سے یہاں پہ ٹریڈ آتا ہے. اس ٹریڈ سے زر مبادلہ جو ہے وہ ایران کو ملتا ہے، اور ایران جو ہے وہ اپنی اکانومی کو چلا رہا ہوتا ہے. اگر یہ بھی بند ہو جائے، انڈیا سے تعلقات استوار نہ کرے، تو وہ پھر کیا کرے؟ امریکی پابندیوں کا سامنا کرے گا. اگر امریکی پابندیاں ہوتی ہیں تو اپنی عوام کو بھوک سے تو نہیں مارے گا، کچھ نہ کچھ تو چال چلے گا. ابراہیم رئیسی کو جو ہے وہ پوری دنیا جو ہے نا ناپسند کرتی ہے، اور اسی کو اتارنے کی وجہ سے یہ احمدی نژاد سے انڈین ٹیلی ویژن کے اوپر باقاعدہ انٹرویو نشر کروایا گیا. نیکسٹ ویڈیو دیکھیں گے کہ آخر کار کیا واقعی اس طرح کی بات آگے بڑھتی جا رہی ہے، یا پھر صرف یہ احمدی نژاد کے ایک پری پلانڈ، اور جو اس وقت کی ایرانی گورنمنٹ ہے ان کا جو صرف اسٹانس ہے وہ اپنی حکومت کی اسٹیبلٹی اور انویسٹرز کو جو ہے پروٹوکول کرنے کے لیے یہ بیان دینا تھا. دیکھتے رہیے گا انوکھا انداز. کمنٹ میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا، اور اپنے ارد گرد ان لوگوں کو ضرور دیکھیں جو کہ چاہتے ہیں کہ انتشار ہو، وہ معاشرے کا حصہ نہیں ہے، ان کو آئیڈینٹیفائی کریں. شکریہ.